اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہو، آپ مسلمانوں کی طرف جتنا بھی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، اے امت محمد، تم جو عمل بھی کرتے ہو، مگر اس وقت تم سب پر گواہ اور دیکھنے والے ہیں، اور وہ کتاب لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بچ کے کیئرفل، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کون؟ اولیاء اللہ۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عزت اور فیمس، اور آخرت میں مغفرت اور شفاعت ہے۔ یہ دنیا میں بھی پاک خواب آتے ہیں، اللہ کے جلوے دیکھتے ہیں اور اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ جو بولتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ دس از دا بیسٹ وکٹری فار اولیاء اللہ۔ یہ ایک اچھی وکٹری ہے اولیاء اللہ کے واسطے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عناد یعنی دشمنی و دل میں برائی پر کوئی گفتگو آپ کو غمگین نہ کرے۔ بے شک ساری عزت و غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو جسے چاہے وہ دیتا ہے۔ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جان لو جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سب اللہ ہی کی پراپرٹی ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، در حقیقت وہ خود کے کھڑے شریکوں کو فالو بھی نہیں کرتے، بلکہ اپنے خود کے گمان کو فالو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن میں روشنی ہے اور رات میں اندھیرا ہے تاکہ تم دن میں کام کرو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ سنتے ہیں قرآن کو۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کفار مشرکین کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ کیا پروف ہے تمہارے پاس جو تم باتیں کرتے ہو؟ کیا اللہ ایسی بات کہتا ہے جو تم خود نہیں جانتے؟ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرما دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ کبھی اچھی نہیں رہیں گے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا میں کچھ دنوں کے مزے اٹھا لو، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اس کے بدلے میں جو کچھ وہ کفر کیا کرتے تھے زمین میں۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم یعنی اولاد قابیل ہے جو آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، اگر تم پر میرا قائم رہنا اور میرے اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا مشکل گزر رہا ہے، تو جان لو کہ میں نے تو صرف اللہ ہی پر توکل کر لیا، اور تمہارا کوئی ڈر نہیں ہے، اور تم سب میرے خلاف جمع ہو جاؤ، اپنے پلان کو پکا کر لو، خود کے بنائے ہوئے شریکوں کو بھی جمع کر لو، یہ سوچ لو کہ تمہاری پلاننگ کا ایک بھی ڈائریکشن چھپے وار نہیں رہے گا، پھر میرے ساتھ جو چاہے کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو اگر تم نے میری نصیحت سے منہ پھیر لیا، سو میں تم سے کوئی پیسے نہیں پوچھوں گا، مجھ کو جو اجر دینے والا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، میں اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہوں۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بیٹھا لیا، عذاب طوفان سے بچا لیا، اور ہم نے انہیں زمین میں
جانشین بنا دیا اور باقی لوگوں کو پانی میں ڈبا دیا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ سو آپ دیکھیے آپ لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے پر نہیں سنے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد کتنے ہی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے، سو وہ ان کے پاس کلیئر نشانیاں لے کر آئے، بس وہ لوگ بھی ایسے نہ ہوئے کہ ان پر ایمان لے آئے اور جو پہلے جھٹلا چکے ہیں۔ اسی طرح ہم بدمعاشی کرنے والوں کے دل پر سٹیمپ لگا دیتے ہیں، یعنی مہر لگا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے غرور کیا، وہ لوگ مجرم تھے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایسی بات سچائی کے بارے میں کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ عقل سے اپنے آنکھیں کھول کے دیکھو، کیا یہ جادو ہے اور جادوگر کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے اے موسیٰ تمہارے پاس اس لیے آئے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے۔ ایجپٹ کے زمین میں تم دونوں کی بات چلنے لگے اور ہم لوگ تم دونوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرعون کہنے لگا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم وہ چیزیں میدان میں ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔